بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قابل احترام سامعین و سامعات، قربانی قرب سے ہے، قربان سے ہے، یعنی وہ عمل جس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو تمام ادیان و مذاہب، بالخصوص جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان میں کسی نہ کسی انداز میں قربانی کا پس منظر، فلسفہ اور حکم موجود ہے۔ تو ہم جو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا عمل کرتے ہیں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ابو الانبیاء، جد الانبیاء، خلیل الرحمن، خلیل اللہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا کہ اپنے لخت جگر، وہ صاحبزادہ جو بڑھاپے میں اللہ نے عطا کیا، فبشرناہ بغلام حلیم، حلیم الطبع اور بردبار صفت سے متصف تھا، تو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں، اسے ذبح کر رہا ہوں۔ جب اسماعیل علیہ السلام دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے، 12-13 سال کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ میں اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے بطور مشورہ بیٹے سے استفسار کیا۔ اس سے مفسرین نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ کوئی بھی غیر اہم، غیر معمولی یعنی کام کرنے سے پہلے اولاد کو اپنی مشاورت میں شامل کرنا چاہیے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹے سے مشورہ ہے یا ان کی رائے طلب کرنا ہے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ اپنے خواب کے خلاف کوئی ہیلا یا اس سے کوئی راہ فرار اختیار کریں اگر بیٹا راضی نہ ہو، بلکہ مقصد یہ تھا کہ وہ بیٹے کی تربیت کا اثر بھی جج کر سکیں، دیکھ سکیں کہ بیٹا کیا کہتا ہے، وہ بھی بیٹا بھی اپنی رضامندی ظاہر کر کے اس عمل عظیم میں شامل ہو جائے۔ تو خیر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے لٹایا اور ان کی گردن پر پوری طرح چھری چلائی، جس سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ میں سامعین سے ریکویسٹ کروں گا کہ سورہ صافات کی ان آیات کو، جو کہ 99 سے لے کر 113 تک ہیں، یعنی 113 تک، ان کا مطالعہ کریں، ترجمہ پڑھیں۔ بہت ہی ایمان افروز اور بصیرت امیز آیات ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دی گئی اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا بھیج دیا۔ تو بعض روایات کے مطابق وہ جنت سے آیا تھا۔ بہرکیف اس میں کوئی مستند حدیث نہیں ہے، اسرائیلی روایات ہیں۔ تو قرآن حکیم نے ٹو دی پوائنٹ پر فوکس کرتے ہوئے اس واقعہ کو محفوظ کر دیا ہے، اور اسی واقعہ کی یاد میں پورا عالم اسلام، مسلمان جہاں بھی ہیں، اللہ نے ان کو قربانی کی استطاعت دی ہوئی ہے، وہ اس قربانی کے عمل کو دہراتے ہیں۔ تو گویا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا، گردن پہ چھری چلا دی گئی، اور اللہ نے احسان یہ کیا کہ چھری کو حکم دیا کہ وہ ان کی گردن پہ نہیں چلے گی، اس کی جگہ جانور رکھ دیا گیا، تو جانور پر چھری چلی۔ تو آج اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر سال مسلمان اس قربانی کے عمل کو دہراتے ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ اسے خوش دلی سے، دل جمی سے اور سنجیدگی سے اور خالصتاً اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے ارادہ اور نیت سے کرنا چاہیے۔ نمود و نمائش نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، حصول تقوی، للہیت کے جذبات و احساسات ہوں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تو جب ہم اپنے جانور پر چھری چلائیں اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، تو ہمارے دلوں میں خوشی کے لمحات ہونے چاہیے، مسرت کے لمحات ہونے چاہیے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ادب تھا، والد کے بارے احترام تھا، اور جو اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا تھا، اس کا بھی ہمیں ادراک ہونا چاہیے۔ اور جو غلط ہمارے رسم و رواج ہیں، ان پر بھی ہماری چھری چلنی چاہیے۔ اور جو اقبال نے کہا تھا، بہت ہی حسب حال یہ شعر ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یعنی شعر کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی
نوجوان کی تعلیم و تربیت میں اس کے والد اور دانشگاہ کا کردار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو یہ دونوں سعادتیں نصیب فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا پرتو تھا، ان کی جھلک تھی کہ وہ اس قدر آزمائش کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اور آل ابراہیم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں برکتوں کی برکھا نازل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔